السلام علیکم۔ اچھا سر، آپ نے نا ایک فیور دینی ہے مجھے، ویسے تو چھوٹا سا انٹرویو ہوتا ہے 3 4 5 منٹ کا۔ تو آپ کا جو سی ٹی آئی کا انٹرویو ہوا نا، 1 2 3 جتنے بھی آپ کے ہوئے ہیں، جیسے بھی یاد آتے ہیں، تو جیسے میں ابھی وائس کر کے آپ کو سینڈ کر رہا ہوں نا، ایسے ہی آپ چاہیں تو ایک ایک انٹرویو کی 1.5 2 2 منٹ 3 منٹ کی وائس بنا کے سینڈ کر دیں، یا آپ تینوں چاروں پانچوں جتنے بھی آپ کے انٹرویوز ہو چکے ہیں ان کی وائس بنا کر سینڈ کر دیں۔ میں وہ یوٹیوب چینل ہے اس پر میں اپلوڈ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آنے والے لوگوں کی ہیلپ ہو سکے۔ ہو گیا ہے انٹرویو، ہو گئے ہیں تو ان کی بھی بنا دیں، اگر کوئی رہتا ہے تو ان کی بعد میں کر دیجیے گا، جو ابھی یاد ہے اس کی ابھی بنا کر بھیج دیں۔ اس میں مطلب دوسرے بچوں کی خاطر جو ہے وہ میں کوشش کرتا ہوتا ہوں۔ اسلامیات کے 22 انٹرویوز میں نے لیے تھے آج، وہ سارے کے سارے میں نے پھر ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دی اپنے چینل پر، ایجوکیشن ود 9 انگلش کی۔ اس سے پہلے میں نے بنا کے گائیڈنس اپلوڈ کر دی تھی کہ کسی کی ہیلپ ہو جائے۔ اسلامیات کی تھوڑی سی لیٹ ہو گئی کیونکہ اس میں میری ڈیوٹی لگنی تھی، اس لیے میں نے کہا پہلے بنانے کی بجائے بعد میں بنا دوں گا، کوئی ایشو نہ کھڑا ہو جائے۔ تو آپ نے لازمی جو ہے نا مجھے یہ اپنے انٹرویو سینڈ کرنے ہیں، جو یاد آ جائیں، جیسے یاد آ جائیں، کوسچن کیا تھا، آنسر کیا تھے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ صحیح آپ کو پتہ لگ گیا ہے تو صحیح بھی وہ بتا دیں، ساتھ تھوڑی سی ایکسپلینیشن بھی کرتے ہیں جیسے میں کرتا ہوں کہ یہ سوال تھا، یہ میں نے جواب دیا لیکن اس کا صحیح جواب یہ تھا، یا پھر یہ تھا لیکن میں نے یہ جواب دیا، یہ غلط ہے، فلانا فلانا، تھوڑی سی کمنٹری بھی ہو جائے، 3 4 منٹ مطلب آپ کا لیکچر ہو جائے گا۔ جی وعلیکم السلام۔ جی نعیم صاحب، میں ضرور انشاءاللہ آپ کو شیئر کرتا ہوں۔ فی الحال میرے صحیحال کے اندر میں نے 2 انٹرویو دیے ہیں، امامیہ کالج گورنمنٹ گریجویٹ کالج امامیہ اور گورنمنٹ گریجویٹ کالج کامرس میں۔ تو انشاءاللہ میں ضرور شیئر کروں گا، کیونکہ کامرس میں ٹاپ پہ ہوں، وہاں پہ 3 سیٹیں اردو کی ہیں، اور امامیہ میں میرا دوسرا تیسرا نمبر آ رہا تھا۔ تو جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے میں ضرور شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا جی جو کامرس میں انٹرویو ہوا ہے وہ اس طرح ہوا ہے کہ پینل کے 3 لوگ تھے، اس میں ایک پرنسپل صاحب تھے، ایک میڈم تھی اردو کی اسسٹنٹ پروفیسر، اور ایک اور پروفیسر تھے، وہ نے مجھے کنفرم پتا کمیٹی میں شامل تھے کہ وہ کس سبجیکٹ کے تھے۔ تو سب سے پہلے میں جب انٹری کی تو میں نے سلام بلایا، انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد پرنسپل صاحب نے سب سے پہلے مجھے کہا کہ جی اپنا تعارف کرائیں۔ تعارف میں اپنا نام بتایا، تعلیم بتائی، اور آج کل آپ کی کیا مصروفیت، وہ میں نے بتایا کہ میں پنجاب کالج میں ایز اے اردو کے طور پر لیکچرر وہاں پہ انٹرمیڈیم کلاس جو ان کو ڈیل کر رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں۔ تو پھر پرنسپل صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے پنجاب کالج کو جوائن کیا ہوا ہے تو پنجاب کالج میں آپ کا کتنے پیسے بنتے ہیں، منتھلی کتنے بن جاتے ہیں مہینے کے، اور آپ ادھر آنا چاہتے ہیں تو یہ تو 6 مہینوں کی جاب ہے، اس کے بعد پھر آپ فری ہو جائیں گے، تو آپ وہاں سے کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے ساری چیزیں بتائی ان کو کہ سر وہ پنجاب کالج میں وزٹنگ پہ ہوں، اور وہاں پہ ظاہری بات ہے کہ ورک لوڈ جو ہوتا ہے وہ 4 5 مہینے چلتا ہے، اس کے بعد سیریز شروع ہو جاتی ہے، سیریز میں مجھے 10 15 ہزار روپیہ 15 ہزار روپیہ آ جاتا ہے، اس وجہ سے پھر مجھے وہ لاس ہو رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے وہ سارا سال نہیں سیلری فکس ہوتی۔ تو کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی میڈم نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ انٹرمیڈیٹ میں کون کون سی کلاسیں کو پڑھا رہے ہیں؟ میں نے ان کو بتایا کہ FSC میرے پاس ہے، میڈیکل ہے، نان میڈیکل، پری انجینئرنگ ہے، ICS ہے، 5 کلاسیں ہیں سیکنڈ ایئر کی۔ کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا۔ پھر میڈم نے مجھ سے ایک سوال مرزا غالب کا شعر تھا اس کی تشریح سنی، جو کہ میں نے ان کو بتا دی۔ تو انٹر کے سلیبس میں ہی شعر تھا وہ۔ تو شعر وہ یہ تھا کہ میڈم نے کہا کہ جی مرزا غالب نے ایک شعر کہا ہے کہ جب عاشق لوگ جو ہوتے ہیں وہ محبوب کی خاطر اگر مقتل گاہ میں قتل بھی ہو جاتے ہیں، اس کی تشریح کچھ اس طرح تھی۔ تو ان کے لیے وہ عید نظارہ سے کم جو سین ہوتا ہے وہ کم نہیں ہوتا، یعنی کہ ان کے لیے خوشی کا اتنا مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ جس طرح جب تلوار باہر نکالی جاتی ہے مقتل گاہ میں اس کو قتل کرنے کے لیے نیام سے، تو گویا کہ وہ اس کے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہے۔ اور پھر میں نے اس کے اگزامپل بھی دی ایسے، انہوں نے کہا یہ کس طرح اس کو اگر آپ اگزامپل سے بیان کریں گے کون سی کس طرح آپ سمجھائیں گے بچوں کو؟ میں نے کہا کہ جس طرح ایک مسلمان کہ اگر اس کو عشق حقیقی کی بات کریں تو مسلمان ایک مہینہ پورا روزہ رکھتا ہے، اور روزہ رکھنے کے بعد اس کے لیے ایک عید کا دن ہوتا ہے، خوشی کا وہ دن ہوتا ہے۔ تو گویا کہ وہ اگر اس کو عشق مجازی میں لیں تو محبوب کی خاطر اگر اس کو مقتل گاہ میں قتل بھی کر دیا جاتا ہے تو اس کے لیے عید کے نظارہ جیسا ہوتا ہے سیم اسی طرح ہے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔
پھر پرنسپل صاحب نے کہا جی آپ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر ہمیں اپنے اسٹوڈنٹ سمجھیں بچے، اور ہمیں ڈیمو دیں اپنا انٹروڈکشن کے ساتھ، جس طرح کیسے پڑھائیں گے، کس طرح پڑھائیں گے۔ اور ٹھیک 2 سے 3 منٹ کا میرا انٹرویو تھا کامرس میں۔ اس کے بعد ڈاکومنٹس میرے ایک ٹیچر نے چیک کیے اور پروفیسر صاحب نے، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ جا سکتے ہیں۔ تو یہ میرا انٹرویو تھا کامرس میں۔ اسی طرح پھر میں چلا گیا امامیہ کالج میں۔ امامیہ کالج کے اندر ایک پروفیسر ماشاءاللہ بہت اچھے تھے، وہاں پہ 2 پروفیسر تھے، دونوں ہی اردو کے تھے۔ بس پرنسپل صاحب کے آفس میں نہیں انٹرویو، بلکہ سیپریٹ ایک روم کے اندر ہر ٹیچر علیحدہ بیٹھا ہوا تھا۔ 2 ٹیچر دونوں اردو کے تھے۔ تو پہلے میری شناسائی تھی ان سے، تو ڈاکٹر قاضی عطا صاحب ہوتے ہیں امامیہ کالج کے اندر، ایچ او ڈی ہیں اردو کے، تو انہوں نے ماشاءاللہ میرا انٹرویو اچھا خاصا لیا، اور 5-7 منٹ لے کر مجھے کئی چیزیں بہت اچھی خاصا سیکھنے کو بھی ملی۔ انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا سب سے پہلے، آپ انٹروڈکشن کرایا، سارے بتایا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا جی آپ بتائیں کہ ترقی پسند تحریک کے بارے میں آپ کیا مطلب خیال رکھتے ہیں، اور ترقی پسند تحریک کے بانی کون تھے، کب شروع ہوئی، اس کا موٹو کیا تھا۔ میں نے سارا بتایا کہ ترقی پسند تحریک 1936 میں شروع ہوئی، اور اس میں جو نمائندہ لوگ تھے ان میں سے مطلب پریم چند ہیں، اور پریم چند کا موٹو یہی تھا کہ جس طرح روس کے اندر 1917 میں انقلاب آتا ہے، تو یعنی انہوں نے یہی تحریریں اور اس طرح کی چیزیں لکھی کہ سب لوگوں کے درمیان بیلنس ہونا چاہیے، امیر و غریب کا جو فرق ہے تقابل اس کو ختم ہونا چاہیے۔ انہوں نے پھر مجھ سے پوچھا کہ اس کے کوئی مطلب آپ ناول یا افسانے کوئی اس طرح، پھر میں نے مثالیں میں ان کی دی کہ اس طرح کے ان کے جو افسانے ہیں اور ناول ہیں، تو جو مطلب سلیبس کے اندر ہم نے پڑھے تھے وہ میں نے ان کو بتائے 1-2۔ پھر کہتے ہیں جی آپ غلام عباس کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ میں نے وہی بتایا ان کا کوئی افسانہ یا وہ کس طرح کی تحریریں لکھتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی متوسط طبقہ کے لوگوں کے بارے میں لکھتے ہیں، زیادہ تر سوسائٹی کا جو درمیانہ لوگ ہوتے ہیں، جو ہینڈ ٹو ماؤتھ جن کے مطلب سسٹم ہوتا ہے سارا، تو ان کے بارے میں۔ اسی طرح کہتے ہیں جی علامہ اقبال کی جو شاعری ہے اس میں آپ کو کون سے نمایاں خوبی ملتی ہے۔ پھر میں نے ان کو بتایا کہ علامہ اقبال ایک انقلاب اور جدت اور پیشن اور متحرک اور حرکت خودی کا پیغام دیتے ہیں۔ امت مسلمہ جب 1905-1959 انگلستان جاتے ہیں لندن میں، اور واپس آتے ہیں تو پھر ایک نیا خواب دیکھ کر آتے ہیں وہاں کی چکا چوند دنیا سے۔ وہ مطلب ہے کہ بہت کچھ سیکھتے ہیں، نہ کہ اسی میں محو ہو جاتے ہیں، بلکہ وہاں سے جب واپس سے آتے ہیں تو امت مسلمہ کے نوجوان اور لوگوں کو ایک انقلابی سوچ دیتے ہیں، جدت اور پیشن کی سوچ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے مجھ سے مطلب اور کچھ کوسچن پوچھے تھے 5-4، وہ مجھے ابھی ذہن سے اسکپ ہو گئے۔ تو انشاءاللہ جیسے مجھے دوبارہ پھر اور جہاں میں انٹرویو اگر دوں گا تو انشاءاللہ ضرور میں آپ کو شیئر کروں گا۔ یہ بس میرا انٹرویو رہا ہے جی 2 چیز میں۔ ہاں جی، اس کے ساتھ انہوں نے امامیہ کالج کے اندر جو ڈاکٹر قاضی عطا صاحب تھے، انہوں نے مجھے کہا جی آپ الطاف سنہالی کے بارے میں بتائیں کہ وہ کس طرح کی شخصیت تھی، اور ان کی تحریریں زیادہ تر وہ کس سٹائل میں اسلوب میں لکھتے تھے۔ تو میں نے بتایا کہ وہ ان کا اسلوب جو ہے سلاست، روانی اور تصنع سے پاک، بناوٹ سے پاک، اور مطلب مسجع مخفف عبارات سے وہ مطلب اوائڈ کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا جی آپ بتا سکتے ہیں جی مولانا الطاف سنہالی نے جو سوانح عمریاں لکھی ہیں وہ کون کون سی؟ میں نے بتائی تینوں کی تینوں۔ میں نے کہا جی حیات سعدی ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انہوں نے لکھی تھی، اور حیات جاوید ہے سر سید احمد خان کے بارے میں، اور یادگار غالب مرزا غالب اپنے استاد کے بارے میں انہوں نے لکھی تھی سوانح عمری۔ تو میں نے یہ بتایا کہ 100 سال بعد، یعنی انہوں نے ان کے شاگرد مولانا الطاف سنہالی نے مرزا غالب کے جو ہیں انہوں نے 1898 میں انہوں نے لکھے، 1797 میں وفات ہوتی ہے ان کی، تو 100 سال بعد میں لکھی۔ پھر کہتے ہیں جی آپ بتا سکتے ہیں جی شہر سہیوال کے ایک بہت بڑے نمائندہ شاعر گزرے ہیں، ان کے بارے میں۔ میں نے کہا جی ضرور، مولا مجید امجد کے بارے میں۔ تو ان کی تحریریں کیسی تھی، ان کی شاعری کے اندر مطلب زیادہ تر ہمیں کیا چیز نمایاں دکھائی دی؟ میں نے ساری چیزیں بتائی کہ ان کے ہاں زیادہ تر زندگی کو قریب سے قریب تر انہوں نے دیکھا تھا، اور انہوں نے جو مطلب ہے کہ پسے ہوئے لوگ اور جو غریب طبقہ ان کی آواز وہ بنے، اور ان کے بارے میں انہوں نے زیادہ تر لکھا۔ ان کی نظم میں نے بتائی، پنواڑی ہے، کنواں چل رہا ہے، تو پھولوں کی پلٹن ہے، تو اس طرح کی چیزیں ساری مطلب ان کے بارے میں یہ چیزیں بتائی۔ یہ انہوں نے ساتھ پوچھے تھے میرے ساتھ۔ مجھ سے پہلے جو اسٹوڈنٹ اور کینڈیڈیٹ تھا اس سے وہ پوچھ رہے تھے کہ جی استعارہ کسے کہتے ہیں، استعارہ کے ارکان کتنے ہوتے ہیں، جیسے تشبیہ کے ارکان 5 ہے، استعارہ کے 3 ارکان ہیں، وہ کون کون سے، اس طرح کے کوشچن وہ پوچھ رہے تھے۔
بعض اوقات پوچھ لیتے ہیں ادبی اصطلاحات وہ کون کون سی ہیں، شعری اصطلاحات کون کون سی ہیں، تو بعض اوقات پوچھ لیتے ہیں جی نظم اور غزل میں فرق کیا ہے جی، اور اسی طرح مطلع مقطع قافیہ ردیف اس کے بارے میں بعض اوقات پوچھ لیتے ہیں۔ تو مطلب یہی چیزیں زیادہ تر، نظم اور غزل میں فرق کیا ہوتا ہے، شعر کسے کہتے ہیں، زمین کسے کہتے ہیں، بحر کسے کہتے ہیں، یا بعض اوقات مطلب کچھ ٹیچر ایسے ہوتے ہیں جی وہ پیٹرن پوچھ دیتے ہیں، پیپر پیٹرن آپ نے پڑھایا ہوا ہے، ظاہر بات آپ پڑھا رہے ہیں جی، تو پیپر پیٹرن کتنے نمبر کا پیپر آتا ہے، کون کون سا سوال اس میں چوائس ہوتی ہے، کیسے لکھنا چاہیے، کس طرح لکھنا چاہیے، یہ ساری باتیں مطلب بعض اوقات پوچھ لیتے ہیں۔